بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مختلف قسم کے مجالس کا اور تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو شاعری ہے اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، محافل مسالمہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنے اہل خانہ کی جان کی قربانی پیش کی، تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مرثیہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، رصاص سے متعلق ہے، جس کے معنی ہیں کسی مردے کو رونا۔ یعنی جب کوئی شخص میدان کارزار کے اندر داد شجاعت وصول کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، تو اس کے اہل خانہ، عربوں کے اندر یہ دستور تھا اور یہ رواج تھا کہ اس کا جو دکھ تھا، اس کا جو کرب ہے، اس کو شاعری کے اندر وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ وہاں سے ہی ساری چیزیں ہمارے ادب کے اندر آئی ہیں۔ لیکن یہ صرف خاصہ عربوں کا نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کے جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں میں ان کے نمایاں افراد جب ان کی جان قربان ہو جاتی تھی اور وہ وہاں پر زبردست قسم کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو لیڈرشپ کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو پھر ان کے بارے میں جو شاعری ہے اور ادب ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا، اور جنگوں کے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں ہم دیکھیں بڑی جزیات کے ساتھ وہ بیان کیے جاتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، کس طریقے سے قربانی دی، کس آخری وقت میں انہوں نے کیا الفاظ کہے۔ اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف علاقوں کے اندر جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہماری جو خواتین ہیں تو اس کا پوری زندگی کا خلاصہ اس کی میت جب پڑی ہوتی ہے تو اس وقت بیان کرتی ہیں اور بڑی لے کے اندر اور بڑے ترنم کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور موضوع اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری جو ادبی تاریخ ہے وہ کبھی بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے لکیلی بہت زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ بڑی جو کنسٹرکٹیو قسم کی ڈسکشن ہے وہ یہاں پہ کریں گے۔ اختر عثمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر ہیں، استاد ہیں، اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ اختر عثمان صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں فرخندہ شمیم صاحبہ۔ ان کا بنیادی تعارف افسانے لکھتی ہیں، نظم لکھتی ہیں، معلمہ ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں 27 سال انہوں نے کام کیا اور کنٹرولر کے عہدے سے فارغ ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ فرخندہ شمیم صاحبہ۔ ہمارے تیسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب عارف فرحات صاحب۔ یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ علم عروض پر ان کی پی ایچ ڈی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ بہت شکریہ عارف فرحات صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں اختر عثمان صاحب بنیادی جو سوال ہے جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسائی ادب اصل میں ہے کیا؟ رسا تو گریہ کے معنی میں ہے، صحیح، اور معلوم انسانی تاریخ میں صحیح، واقعہ کربلا کے بعد یا پہلے صحیح، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہو، صحیح، بلکہ پہلے سے موجود اصناف کو بھی اپنے نام کر لیا ہو۔ واہ، مثلا مرثیہ عرب میں کہا جاتا رہا، متمم بن نویرہ اور خنسا جیسے لوگ صحیح، انہوں نے مرثیہ کا عرب میں، اس سے پہلے گریک ٹریڈیشن ہمیں ملتی ہے، صحیح، اور اس کے بعد عربی اور پھر فارسی میں محتشم کاشی اور مخلص کاشی صحیح، ان کی روایت ملتی ہے، اور یوں مرثیہ چلتا ہوا جب بر صغیر تک آتا ہے تو میر تقی میر کے مراثی پر نقد کرتے ہوئے مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں صحیح، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض رونے رلانے کا کام نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، صحیح، اور میں اسے من جملہ فنون سخن سمجھتا ہوں۔ صحیح، تو گویا یہ آغاز ہے۔ اب جو مسدس میں مرثیے کی صورت ہے یا حیت ہے، یہ میر ضمیر اس کے بنیادی اجزاء مقرر کرنے والے 9 اجزاء جو مرثیے کے ہیں وہ ہیں۔ حالانکہ اس مرثیے میں میر ضمیر نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہوے وہ شاگرد ہے میرا۔ واہ واہ واہ، اس کے باوجود ان کی تقلید کی گئی، یعنی اس کے والد میر خلیق صحیح، بہت بڑے مرثیہ گو تھے۔ خود انیس اور دبیر کا دور مرثیے کا زرعی دور ہے، صحیح، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے مرثیے کا پوری دنیا میں، چاہے وہ انگریزی ہو، گریک ہو، فارسی ہو، عربی ہو، صحیح، کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ صحیح، ایپک کے ساتھ جو لوگ اس کا کمپیئر کرتے ہیں، اس کو یہ غلط ہے۔ اچھا،
کیونکہ ایپک میں ان ریئل کریکٹرز ہوتے ہیں اور ان کا بنانے والا جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. جبکہ یہاں پابندی ہے واقعہ کربلا کے کردار، ان کی نفسیات، ان کی عمر، ان کا لڑنا، ان کے گھوڑوں کے نام، صحیح. ان کی سارے تلواروں کے ریئل نام. کریکٹر ہیں جتنے بھی ہیں. یہ ریئل کریکٹرز ہیں اور اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی. صحیح. اور مرثیہ کہنے والا شاعر جو ہے وہ پوری طرح تاریخ کو جو غیر متنازع ہو صحیح. اس کو سامنے رکھ کر چلتا ہے. صحیح. تو گویا رسا ولی دکنی سے لے کے آج تک موجود ہے، اگرچہ کلاسیکی مرثیہ لکھنے والے لوگ کم رہ گئے. صحیح. جدید مرثیہ آ گیا جس کو موضوعاتی مرثیہ کہا جاتا ہے، جسے میں مرثیہ نہیں سمجھتا بلکہ میں اس کو انقلابی نظم کہتا ہوں. جیسے جوش نے لکھی، جوش نے لکھی، بالکل صحیح. یا ان کے مقلدین نے لکھی، وہ مرثیہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جو خود جوش کہتے ہیں کہ فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. واہ. تو یہ جو پہلا مصرع ہے، فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے. ہمارا مرثیہ اس کے بالکل الٹ ہے. مثلا انیس جب یہ کہتے ہیں کہ لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے، صحیح. مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو. نہ خالی ہو. صحیح. یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رونا ہے مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا. مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سما ہے جدا. تو گویا وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ مرثیے میں سوز لازمی ہے، رسا لازمی، صحیح. اس کے بغیر مرثیہ ہوتا نہیں. صحیح. جی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں اگر کوئی انقلابی خیالات یا اس سے کوئی انقلاب لانے کی یا انقلابی چیزیں کشید کرنے کی کوشش کرتا ہے جی تو یہ رسا نہیں ہے. یہ رسا نہیں ہے. جی یہ رسا نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ سوز ہوگا، درد ہوگا، اور جو واقعہ بیان کیا گیا اس واقعے کی جزیات کو بیان میں کی یہ کہنا چاہ رہا کہ 9 اجزاء ہیں صحیح. اس کے. صحیح. سب سے پہلے رخصت ہے، سراپا ہے، چہرہ ہے، پھر جنگ ہے، پھر ذوالفقار ہے، پھر ذوالجناح ہے، پھر شہادت ہے، پھر دعا بین ہے، اور پھر دعا پہ ختم ہوتا ہے. صحیح. شروع بھی دعا سے ہوتا ہے اور ختم بھی دعا سے ہوتا ہے. دعا پر ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم معلومات مرثیہ سے متعلق پیش کی. فرخندہ شمیم صاحبہ، آپ تو بنیادی طور پر رسائی ادب میں، کیونکہ آپ تو جو افسانے لکھتی ہیں ان کے اندر بھی ایک مذہبی جو ٹچ ہے، مذہبی ٹچ آج کل ایک بڑی عجیب سی بات بن گئی ہے، لیکن وہ اس کے اندر موجود رہتا ہے. تو تھوڑی سی بتائیں کہ یہ جو افسانے کے اندر یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو لے کر چلنا، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو افسانے لکھے ان کے اندر اس موضوع کو کتنا آپ نے حصہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبوخ آپ کا. میں چونکہ بنیادی طور پر نثر نگار ہوں، صحیح، اس لیے موضوعات کو نثر میں اور نثر کے مختلف شکلوں میں سمونا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگا ہے. صحیح. تو چونکہ افسانہ لکھتی ہوں، کہانی لکھتی ہوں، تو جب ذہن کے اندر سماجی اور دوسرے معاملات آتے ہیں تو ہم دین کے اور مذہب کے حوالے سے موضوعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ معاشرے کا بلکہ زندگی کا جزو لا ینفک ہے. تو پہلے بھی ہمیشہ سے نثر میں مذہبی اور دینی موضوعات کو لکھا جاتا رہا، خاص طور پر سفر ناموں میں ایسی چیزوں کو بہت ٹچ کیا گیا. صحیح. اور سفر ناموں کے علاوہ بھی جو ہے مختلف مضامین کی شکل میں یا رپورتاج کی شکل میں بھی چیزیں. تو جب میں افسانہ لکھنے کی طرف چونکہ تھی تو اس لیے میں نے اپنی اس واردات قلبی کو جو جب رونما ہوئی اندر، اس کو پھر نثر میں اور افسانوں میں لکھنے کی کوشش کی. مثلا اگر ہم فرض کریں اس پر کرتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس ساری کیفیت کو جو وہاں پر محسوس کی اس کو نظم کی بجائے یا اشعار کی بجائے نثر میں لکھا. تو میرا ایک افسانہ عمارت کے نام سے چھپا جو خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈسکس کرتا ہے اور جس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پلازاز اور عمارات ہوتی ہیں جنہیں آرکیٹیکٹ بناتے ہیں اور کچھ فن تعمیر کے شوقین اس پر بہت پیسہ لگاتے ہیں، لیکن جلالت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی عمارت میں ہے. صحیح، بالکل. اور اس کے پیچھے طواف صاحب نے لبیک لکھا اور سارا ممتاز مفتی صاحب کا لبیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے کئی ایسے جدید اس 10-12 سال میں بھی ایسے سفر نامے لکھے گئے نثر میں کے حوالے سے کہ جس میں
یہ ان باتوں کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح جب ہم کسی درگاہ پر جا کر سلام کرتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں یا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اولیاء کے ساتھ، تو جو کیفیت گزرتی ہے اس کو بھی نثر کے انداز میں جو ہے وہ لکھا جاتا رہا، میں نے بھی لکھا اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو اپنا ذکر اگر میں کروں تو میں یہی کہوں گی کہ یہ سارا بیانیہ جو ہے، یہ کیفیت کا جو سارا بیانیہ ہے، اس کے پیچھے میں نہیں سمجھتی کہ کسی فنی محاسن کی دانستہ ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فنی لوازم کو دانستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ایک وفور ہے، وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ وفور آپ سے لکھواتا ہے، اور وہ ایسی چیز لکھوا دیتا ہے جو شاید آپ اپنی شعوری تعلیم یعنی علمی سطح پر آ کر نہ لکھ سکیں۔ مجھے کئی لوگ ایسے بھی ملے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تحریر کچھ عرصہ بعد پڑھی تو انہوں نے کہا اچھا یہ واقعی میں نے لکھی تھی یا میری ہے۔ ہاں، یہ کام جو ہے وہ قصبی سے زیادہ وہبی کام وہبی کام ہے، بالکل۔ اچھا بالکل، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح شاعری میں آمد اور آورد کی بات ہے، نثر کے اندر بھی آورد ہے، اور یہ اس وقت زیادہ رونما ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے اندر چلے جاتے ہیں، آپ اس ماحول کو خود پہ طاری کر لیتے ہیں، اس ماحول کا پارٹ بن جاتے ہیں آپ کو جا کے۔ جہاں تک بات تھی ہمارے پاس مرثیہ اور واقعات کربلا اور سیدنا امام حسین کی اور ان کے تمام رفقائے کار کے اور اہل بیت کی باتیں، میں نے ان کو بھی نثر میں لکھا، اور اس انداز میں لکھا کہ جس میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی ان کرداروں کو بیان کرتے ہوئے، بہت ہی احترام کی ضرورت تھی کرداروں کو بیان کرتے ہوئے۔ تو پھر میں نے اپنی ذاتی جو ایک تباذات چیزیں یا جو میرا بہاؤ بنا، وہ یہ بنا کہ ان لوگوں کے نظریات کو، مت کو، فکر کو، افکار یا نظریے کو لے کر میں نے ان کو کرداروں میں کی زبان کروائی، کرداروں کی زبان میں وہ باتیں کروا دی جو وہ ہمارے ان اعلیٰ ترین جلیل القدر اسلاف کے نظریے تھے، جس میں شجاعت ہے، بہادری، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے مخلوق سے محبت ہے، دنیاویات سے دوری ہے، مبرہ ہیں، یہ چیزیں جو تھیں میں نے ان کو اس طرح کردار نگاری کی کہ جس میں کردار ان کی تو شخصیتوں کا پہنچنا انتہائی مشکل کیا ناممکن کام ہے کہ ہم کوئی پورٹریٹ کر سکیں، ان کے نظریات جو ہمارے لیے آ گئے، ان نظریات کی زبان بلوائی کرداروں کے ذریعے۔ جی ہاں، اور پھر میں نے جب یہ اس کو لکھا ان چیزوں کو، تو جس میں کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو دکھائیں گے کہ کتاب اب تیار ہے، خصوصاً دینی ادب رسا کو بنیاد بنا کر افسانوں کی، کہانیوں کی آپ نے کام کیا۔ لیکن میں اس کے علاوہ سبق جب لکھتی ہوں تو ظاہرہ اشعار سے تو دامن نہیں بچ سکتا، یہ تو ہماری روایت ہے کہ ہم نظم کرتے ہیں ان واقعات کو، تو میں بھی کرتی رہی ہوں، لیکن میں نے ہائیکو میں زیادہ زور رکھا ہے کہ میں نے کربلائی معاملات کو اور ان نظریات کو ہائیکو کی شکل میں بھی لکھا۔ میرا خیال ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وقفے سے پہلے اگر آپ کچھ وہ اشعار سنا دیں ہمیں۔ میں اختر عثمان صاحب کی موجودگی میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ یہ کچھ ہائیکو کے کچھ ٹکڑے پیش کر سکوں گی، اور ہائیکو بھی بتا دیں کیا ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ آپ نے دلچسپ پوچھا اور بہت اچھا پوچھا ہے، کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے، اختر عثمان صاحب اس کے شاہد ہوں گے ہیں کہ کئی دفعہ ایسی جگہوں پر بھی ہائیکو جب پڑھ دی گئیں تو لوگوں کو بہت عجیب بھی نہ صرف عجیب لگا بلکہ پڑھنے والے کو بھی تھوڑی سی سستی ہوئی کہ یہ کوئی نامانوس سن تو ایسی نہیں تھی، ادب والوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہائیکو یہ 3 مصروں میں، جی ہاں، ایک پوری سٹوری، ایک پورا واقعہ، ایک پورا نظریہ، جاپانی صنف ہے یہ، جی جاپانی صنف، اور یہ بہت مقبول ہو گئی، اب تو خیر گزشتہ 30 سال سے 35-40 سال سے مقبول ہے، لیکن اس کو مروج کرنے کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو میں آپ کی اجازت سے عثمان صاحب اور عارف بھائی وغیرہ بیٹھیں کہ یہ شبیر کے افکار میں نہ مصلحت نہ بیت ہے، واہ، شبیر کے افکار میں نہ مصلحت نہ بیت ہے، عرض ہنر ہے کربلا، واہ، عرض ہنر ہے کربلا، بہت خوب، بہت خوب۔ اور کربلا کے سینے پر، یہ دوسری ہائیکو، کربلا کے سینے پر یہ جو آن اترے ہیں وقت کے شہنشاہ ہیں، واہ، کربلا کے سینے پر یہ جو آن اترے ہیں وقت کے شہنشاہ ہیں، اور اصغر نے اپنی تشنگی رب کی رضا پہ وار دی، دریا ہی پیاسا رہ گیا۔ اصغر نے اپنی تشنگی دریا پر رب کی رضا پہ وار دی، دریا ہی پیاسا رہ گیا، واہ، یہ دریا پیاسا رہ گیا، واہ، دریا ہی پیاسا رہ گیا۔ اور ایک اور ہائیکو پیش کری کہ اوڑھنی فقط آنچل، اوڑھنی فقط آنچل، چادروں میں چادر تو ایک ردائے زینب ہے، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اوڑھنی فقط آنچل، چادروں میں چادر تو ایک ردائے
زینب ہے، اور یہ ہے کہ کربلا کی یادوں میں آنکھ سب کی روتی ہے، مسلکیں نہیں رکھتی. بہت کربلا کی یادوں میں آنکھ سب کی روتی ہے، مسلکیں نہیں رکھتی. مسلکیں نہیں رکھتی. بہت شکریہ، کربلا بہت کی یادوں بہترین میں فرخندہ آنکھ شمیم سب کی صاحبہ. روتی ہے، ناظرین یہاں پر ہم ایک تھوڑا سا مسلکیں. وقفہ لیں گے، وقفے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو عارف فرحات صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رسائی ادب کے حوالے سے، خصوصاً اردو میں جو رسائی ادب ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے پاکستان کے بہت ہی زبردست قسم کے اہل علم بیٹھے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بہت ہی شاندار کام کیا ہے. عارف فرحات صاحب، میں نے پہلے ان کا تعارف کروایا کہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، علم عروض پر ان کی پی ایچ ڈی ہے. میں عارف صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری کے اندر کیفیات ان کا بہت ہی عمل دخل ہوتا ہے. جی ہاں. ابھی فرخندہ شمیم صاحبہ بتا رہی تھیں اور اختر عثمان صاحب نے بتایا کہ کیا بنیادی اجزاء ہونے چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی اجزاء تو ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ کہ اگر کسی بندے کو بنیادی اجزاء کا پتہ ہو اور وہ احساس ہی اس کے پاس نہ ہو کہ ان اجزاء کو رقم کیسے کرے، اگر اس ماحول کے اندر ہی نہیں بیٹھتا. شاعری دراصل احساس کا ہی دوسرا نام ہے. صحیح. باقی تو شاعر کے پاس گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں کہ وہ اسے نغمگی میں ڈھال کر بیان کر دیتا ہے. واہ. اور آج کا پروگرام چونکہ آپ کا رسائی ادب کے حوالے سے ہے، اور ابھی اختر عثمان صاحب مرثیہ نگاری کی حوالے سے ایک روایت کا ذکر کر رہے تھے، بہت خوب. تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ مرثیہ نگاری کی روایت بہت پرانی ہے. صحیح. مرثیہ تو اس وقت بھی لکھا جاتا رہا جب جوہلا کا دور تھا. صحیح. اسلام سے پہلے بھی لکھا جاہلی جاتا ادب میں، رہا. اور جیسے مجھ سے پہلے سینئرز نے کہا کہ یہ کسی دوست کے، کسی عزیز کے مرنے پر، سوگواری کا، ماتم کا اظہار کرنے پر لکھا جاتا رہا، ارتقا ہوتا رہا. صحیح. اس کی منازل آگے بڑھتی رہیں. صحیح. لیکن پھر اسلام کے آنے کے بعد جب مرثیہ لکھنا شروع کیا لوگوں نے، تو وہ شاندار مرثیہ، خاص طور پر جو کربلائی دور کا مرثیہ ہے وہ بہت شاندار ہے. صحیح. اور یہ جو مرثیہ نگاری ہوئی کربلائی دور کے حوالے سے، اس میں ہر ایک کا اپنا منفرد مقام تو ہے ہی ہے. لیکن میر سید ببر علی انیس صاحب کا جو کام ہے وہ ناقابل فراموش تو بھی ہے، اور ان کا جو فن ہے وہ کمال کا ہے. صحیح. مثلا دیکھیے جزیات نگاری اور وہ جو مراحل ہیں، دعا کے ساتھ شروع ہوا، دعا کے ساتھ اختتام ہوا، اور شہادت نوش فرمانے والے صاحب جب ہیرو کی آمد، اور تمام چیزوں کا ذکر. لیکن جو چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے، اچھا اور عمدہ مرثیہ لکھنے کے لیے شاعر کا صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے. عام شاعر کے بس کی بات نہیں ہے اچھا مرثیہ لکھنا. صحیح. میر انیس نے اگر اچھا مرثیہ لکھا تو اس کے پیچھے ان کا جو علم تھا وہ بھی تھا، اور پھر ان کا شعری فن اور اس کے لوازمات پر جو ان کی کمانڈ اور گرفت تھی وہ قابل تحسین ہے. صحیح. بڑی چابک دستی سے، بڑی رواں دواں بحروں میں انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. میں ان کا ایک مرثیہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں اس کے ایک دو بند یہاں پر پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑی چابک دستی سے بہت خوبصورت جزیات کو بیان کرتے ہوئے، اور ایک جو منظر کشی سامنے اس میں نظر آتی ہے، وہ ان کے مرثیے کی خوبصورتی ہے. اب یہ ایک مرثیے کے آخری 3 بند میں پڑھنے لگا ہوں. بانو پکارتی تھی یہ کیا کرتا ہے لئیں، پیاسا ہے 3 روز سے حیدر کا جانشین. چلاتی تھی سکینہ کے جینے کی میں نہیں، بابا کو ذبح کرتا ہے کیوں اے عدو دین. خنجر نہ پھیر چاند سی گردن پہ رحم کر، ابا کو چھوڑ دے میرے بچپن پہ رحم کر. زخموں سے چور چور ہے زہرا کا یادگار، جس چھاتی پر میں سوتی تھی اس پر ہے تو سوار. بابا کے حلق پر نہ پھراب چھری کی دھار، بدلے پدر کے سر کو میرے تن سے تو اتار. سید پہ تشنہ لب پہ ستم اس قدر نہ کر، سید پہ تشنہ لب پہ ستم اس قدر نہ کر. پوتی ہوں فاطمہ کی مجھے بے پدر نہ کر، رو کر بیاں یہ کرتی تھی وہ سوختہ جگر.
دے کر دہائی اہل حرم پیٹتے تھے سر، کرتا تھا ذبح شاہ کو وہاں شمر بدگوہر، فرماتے تھے یہ شاہ کے پیاسا ہوں رحم کر، پانی دیا نہ ہائے نبی کے نواسے کو، جلاد ذبح کرنے لگا بھوکے پیاسے کو، آخر سرے امام امم تن سے کٹ گیا، چلا کے فاطمہ نے یہ زینب کو دی صدا، میدان سے جلد لے کے سکینہ کو گھر میں جا، بے جرم کٹ گیا تیرے ماں جائے کا گلا، مارا بظلم شمر نے پیاسے کو جان سے، میں لٹ گئی حسین سدھارے جہان سے۔ بس آخری بند ہے کہ بس اے انیس بزم میں ہے نالا و فغاں، بس اے انیس بزم میں ہے نالا و فغاں، پوچھ ان کے دل سے جو ہے سخن فہم نکتہ داں، حق ہے سنا نہیں کبھی اس حسن کا بیاں، گویا کہ یہ خلیق کی ہے سر بسر زباں، سچ ہے کہ اس زباں کو کوئی جانتا نہیں، جو جانتا ہے اور کو وہ مانتا نہیں۔ تو اس میں بالکل سچ ہے بالکل۔ اور وہ جو اختر صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ نوحے کے اندر مرثیے کے اندر 9 اجزاء ہونے چاہیے، تو کم از کم آپ نے اس میں دعا کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ میر انیس کی، سر ان کی جو ادائیگی ہے، جو انداز بیان ہے، جو اسلوب ہے، جو لفظیات ہے، اور جس چابک دستی سے وہ لفظوں کو وہ کھڑاک کے ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں اس بحر کے مطابق، یہ جو فن ہے یہ بہت متاثر کن ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پوری استعارے کی بجلی، الفاظ کا ردم، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، شعری تلازمیں اور وہ جو تشبیہات ہیں وہ تو آپ ایک دفعہ جڑ جاتے ہیں۔ اچھا اختر عثمان صاحب، ہم جب قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ جو جاہلی ادب ہے وہ ضرور پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جس سبا معلقات وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور جو اس دور کے شعراء تھے ان کے کلام کی، کیونکہ ہمارے علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دور کے محاورے کو جاننا ہے تو قرآن کا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس دور کے اندر جو زبان استعمال ہو رہی تھی وہ کون سی زبان ہے، تو اس کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا تھوڑا سا اس پر بھی آپ بات کریں اور کچھ اپنا کلام بھی سنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی مستفید ہوں۔ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی تو حضرت علی علیہ السلام کا بڑا مشہور شعر ہے، ردینا قسمت الجبار فینا واہ لنا علم وللجہال مال، واہ، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ان نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ واہ، اچھا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا مرثیہ مدینہ جدنا لا تقبلینا صحیح، بہت مشہور ہے، اس کا ترجمہ بھی انیس نے کیا ہے، صحیح، جب حرم مقتل سرور سے وطن میں آئے۔ واہ، تو ابھی جب بات کر رہے تھے عارف صاحب تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا، خاص طور پہ آخری بند جو انہوں نے کہا خلیق کی زبان، صحیح، ان کے والد صاحب اس پہ انیس اتنا فخر کرتے تھے، نمک خانہ تکلم ہے فصاحت میری، واہ واہ واہ، ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، واہ واہ، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، واہ، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق گلستان کا سبق یاد کریں، ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، واہ واہ، بحر مواج فصاحت میں تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، واہ واہ، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، واہ، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی صحیح میں 5ویں پشت ہے شبیر بیر کی کی مداحی میں، واہ، بہت خوب، اس بہت خوب، سناخاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، واہ، بہت باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، واہ واہ واہ، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، امزی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح، سبحان اللہ اے سبحان اگر ذہن میں جودت کوئی موزونی ہے، واہ اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، تو میں جب یہ عرض کر رہا تھا کہ آج یہ افسوسناک بات ہے صحیح، کہ آج جدید مرثیہ تو لکھا جا رہا ہے جو 15-20 بند پہ ختم ہو جاتے ہیں، صحیح، وہ موضوعاتی مرثیہ ہے، صحیح، جیسا میں نے جوش کا مثال دی کہ 70 بند بھی اگر ہیں تو بھی ان میں رسا نہیں ہے۔ واہ، تو میں نے یہ کوشش کی ہے ہمیشہ، آج تک میں نے 23 مرثیے لکھے ہیں، اچھا، اور
ان سب میں تمام اجزاء جو ہیں وہ پورے اجزاء کے ساتھ صحیح، وہ مرثیہ. مثلا تب چراغ ساز شفق رو ہے ان دنوں، واہ ماہ ولائے فکر میں کیا لو ہے ان دنوں، واہ، بہت خوب بہت خوب، مولا کی میر مد بھی مہ نو ہے ان دنوں، واہ مضمون ایک نقطے میں 100 ہے ان دنوں، واہ، بہت خوب، قمبر کے اشتیاق سے سلمہ کے حلم تک لفظوں کا قافلہ ہے رواں باب علم تک. واہ، لفظوں کے لفظوں کا قافلہ قافلہ ہے رواں ہے باب علم تک، واہ باب علم تک. بہت خوب، اب یہ تلوار کے کچھ بند دیکھیے کہ تلوار کیا تھی، برق گری تھی ہجوم پر، واہ یکساں تھی اس کی آنچ خصوص و عموم پر، واہ آفت جدا جدا تھی شقی اور شوم پر، واہ، بہت سیلی تھی نامیان رو شام و روم پر، بہت خوب بہت خوب، کس کی ہے ڈھال کس کی زرہ جانتی تھی وہ، کس کس مقام پر ہے گرا، جانتی تھی وہ، بہت خوب بہت خوب، لمس رسول پاک و غنی اس کے ساتھ تھا، واہ، واہ اصل اصول بت شکنی اس کے ساتھ، اصل اصول بت شکنی اس کے ساتھ، بہت خوب شکنی بہت اس کے خوب، ساتھ تھا، رد و قبول حسن فنی اس کے ساتھ تھا، حاصل وصول پنج تنی اس کے ساتھ تھا، بہت خوب اللہ، بہت سبحان خوب، اللہ، بدر و حنین کون یہ تیور ہی اور تھے، واہ واہ، کچھ فرد جرم چڑھ گئے کچھ زیرے، اچھا ہے، کمال کر غور دیا، تھے، کمال واہ، کر دیا، بہت واہ خوب، واہ. کچھ فرد جرم چڑھ گئے کچھ زیر زیر غور غور تھے، تھے، یزدہ مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، یزداں مزاج عرش سے اتری اتری ڈھلی ہوئی، ڈھلی ہوئی دستے نبی سے زینت دستے علی ہوئی، علی ہوئی، کیا واہ کہنے، بہت کیا خوب بہت کہنے، خوب، کیا کیا کہنے، کہنے، ایک واہ، ایک واہ، واہ. مارکے میں برابر چلی ہوئی، واہ واہ. واہ، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، پلی ہوئی، سبحان واہ اللہ، تھی سبحان اللہ، خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، کی، واہ واہ. بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین، حسین کی، واہ بہت واہ، خوب واہ، بہت واہ، خوب، واہ. ماشاءاللہ نہیں، بہت سبحان خوب، اللہ. ماشاءاللہ، اور جن زہریوں کے جی تھے ہرے یاد تھے اسے، واہ بدر و احد فرار پرے یاد تھے اسے، کیا کہنے، جو دل تھے انتقام بھرے یاد تھے یاد اسے، تھے اسے، ایسی دو لب تھی سب شجرے یاد تھے اسے، واہ 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 واہ، واہ واہ. ایسی دو لب تھی سب شجرے شجرے یاد تھے اسے، واہ اتری لہو میں تیغ و سپر کاٹتی ہوئی، واہ. ایک ایک پر اٹھی تھی وہ لب چاٹتی، واہ واہ، ایک ایک پر اٹھی وہ لب چاٹتی لب ہوئی، چاٹتی واہ ہوئی. واہ بہت خوب، اب آپ کو دو بند آخری میں سناتا ہوں، جی، ارشاد، ارشاد. گھوڑے ذوالجناح کے، صحیح، اللہ رے سمند شہدین کا وہ جلال، واہ واہ رشک جمال اشک تھی فخر اسد جمال، واہ، اللہ رے سمند شہدین کا وہ جمال، رشک غزال چشم تھی فخر اسد جلال، گیسوئے حور مان پڑیں دیکھ کر عیال، واہ. کب کے دری کو بھول گیا وہ چلن وہ چال، چال، نالین دیکھ دیکھ کے خورشید مان تھا، واہ ایک ایک سم تراش میں پہلی کا چاند تھا، واہ واہ بہت خوب، ایک ایک سم تراش میں پہلی کا چاند، پہلی کا چاند تھا، آنکھوں میں گھومتے ہوئے ڈورے خدا کی شان، واہ تھے نرگسی پہ ڈیلے تھے گورے خدا کی شان، شان، آہا. پیاسا تھا اور بھرے تھے کٹورے خدا کی شان، واہ توسن تھے اس کے سامنے کورے، خدا کی شان، خدا کی شان، دروازے حیات شقی بھیڑتا ہوا، واہ کیا کھیلتا تھا شاہ رگیں چھیڑتا ہوا. واہ واہ، واہ، بہت واہ. خوب، کیا کھیلتا تھا شاہ رگے چھیڑتا یہ ہوا. جو مرثیہ ہے بنیادی طور پر یہ سب سے مشکل صنف بے شک، آپ کسی کردار کی نفسیات، اس کی عمر، اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کا داد دینے کا انداز تبدیل نہیں کر سکتے. بے شک بے شک، بہت خوب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کا مرثیے کو کوئی عظیم ٹرانسلیٹر میسر نہیں آیا، نہیں ہے. ورنہ یہ ایپک وغیرہ کیا شے ہے، یہ صحیح ان بات کے ہے، سامنے بالکل. کچھ بھی نہیں بیچتے. 100% اتفاق ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی کہ بر صغیر کے جو مرثیہ ہے اس کو کوئی اچھا، مطلب مجھے لگتا ہے اس کا ترجمہ کریں گے کیسے، نہیں کر جی یہ بھی ایک ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جا رالف رسل نے انیس کے ایک مرثیے کا ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں بن سکتی. نہیں بن سکی. جیسے فٹس جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیاں صحیح، جو ہیں وہ انگریزی میں ترجمہ کی تو وہ متوازی نظمیں تخلیق ہو گئیں، لیکن ان رباعیات کا وہ نہیں بنا. صحیح، تو مرثیہ جو ہے وہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو سب سے زیادہ مشکل
سب سے زیادہ مشکل ہے. یہ غزل، یہ نظم، یہ ہائکو، یہ صحیح. اس طرح کے باقی بہت ساری جو جتنی اصناف ہیں اس میں جو اس کے تحت آتی ہیں. صحیح. اور میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے اہم بات یہ بھی ہے، میں تو خیر طالب علم ہوں، مجھے نہیں اس بارے میں زیادہ رائے نہیں دے سکتا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر یہ ترجمہ ہو جائے، اگر دوسرے بندے کے پاس وہ تاریخی شعور ہی نہیں ہے جی جی، تو وہ اس کو سمجھے گا کیسے؟ اس کے اصل بہت ہی میں مشکل ہو جائے. تہذیب کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت خوبصورت، بہت اور خوبصورت. تہذیب لیکن استادوں کا یہ کمال ہوتا ہے ایک جملے کے اندر ساری بات بیان کر دیں. تہذیب اصل میں کہتے ہیں کہ فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات، صحیح وہ تہذیب. صحیح. اب انیس نے جب یہ کہا کہ نثر ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع، صورت سرو ازل سے ہے سراپا موضوع، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا نا موضوع. واہ، کہیں سکتا نہیں آ سکتا، واہ، کجا نا موضوع. کجا نام. تول عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے. واہ، بہت خوب، اور بہت خوب. دانہ دنکس کے فصاحت میں کلامی دورہ ہے، ہر سخن موغے اور ہر نقطے مقامی دورہ. واہ، تو یہ جو عظمت ہے، صحیح. آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو میں دو لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا سخن کہا. صحیح. ایک میر تقی میر اور ایک میر ببر علی انیس. یہ دو ایسے ہیں جن کے یہ لفظ خدا سخن. صحیح. اور ذوق نے یہاں تک کہا کہ اگر رکے تو نشان خسیس ہے پانی، اگر چلے تو زبان انیس ہے پانی. واہ واہ واہ. اگر رکے تو نشان خسیس ہے پانی، اور اگر چلے تو زبان انیس ہے پانی. بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے بیان کیا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. وقفے سے قبل آپ نے اختر عثمان صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی مرثیے کے حوالے سے، اور اپنا لکھا ہوا مرثیہ انہوں نے سنایا، اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل کہ اردو مرثیے کو کوئی اچھا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنے والا نہیں ملا. اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تہذیب کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اسے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کے اندر جمتی ہے، آپ کے اندر پلتی ہے اور آپ کے اندر فروغ پاتی ہے. فرخندہ شمیم صاحبہ، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت زبردست طریقے سے اختر صاحب نے اور عارف فرحات صاحب نے اس پر بات کی. یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم پہلے تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ اس احساس کی کہ شاعری کے اندر جب تک آپ اس ساری چیز کے ساتھ ایک شعوری تعلق نہ رکھتے ہوں تو تب تک آپ شعر بھی نہیں کہہ سکتے اور اس صورتحال کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. قافیہ ردیف ملانا اور تک بندی کرنا تو شاعری نہیں ہے نا. اصل چیز جو ہے کہ اس پورے حالات کے اندر کھڑے ہو کر اس چیز کو لکھنا، اس کو الفاظ کی زینت بنانا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم، کیونکہ دیکھیں ایک واقعہ 1400 سال پہلے ظہور پذیر ہوا، وقوع پذیر ہوا، اور ہم آج اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. لیکن آج لکھتے ہوئے ابھی اختر صاحب پڑھ رہے تھے تو آپ یقین مانیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے بجلی کہ وہ جو ہوتا ہے نا برق، وہ اپنے وار کر رہی ہوتی ہے اس طریقے سے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سبق ایسے ہے کہ کیفیت تو اندر ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بیان کرنے کے لیے ہنر صحیح کی ضرورت ہے. صحیح. بیان کرنے کے لیے بیان تخلیقی سطح پر جب ہوگا تو اس کا معیار اور اس کی سوچ مختلف صحیح. ہوگی. عام آدمی جب کہہ رہا ہوگا تو اور ہوگی. صحیح. اب جب تخلیق کی آپ بات چونکہ کر رہے ہیں کہ ان احساسات کو سمونا کیسے ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمارا اس موضوع کے اوپر پرانا نیا ارتقائی تمام مطالعہ ہو. صحیح صحیح، بالکل پرانا نیا سارا جو ارتقائی مطالعہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اب بھی اور پہلے بھی مطالعے سے بے نیاز ہو کر اگر تخلیق کرنا چاہیں گے تو وہ ایک لحاظ سے ممکن نہیں، اور وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں. تکا ہے، لگ گیا کہیں تو لگ گیا، واہ واہ ہو گئی، نہیں لگا تو نہیں لگا. مطالعہ ایک ایسی سند ہے جو آپ کو اعتبار بخشتی ہے، آپ کے قلم کو، لفظ کو اعتبار، اور آپ کے موضوع کو. سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں مطالعہ چاہیے ہوگا. اس کے بعد ہمیں تخلیق کاروں کا بھی مطالعہ، موضوعات کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ جس نے تخلیق کیا وہ کیسا اسلوب تراشتے رہے ہیں، کیا لکھتے رہے ہیں، کس انداز میں لکھتے رہے ہیں جو جا کے سیدھا دل کو لگا ہے، وہ کیا اسلوب رہے. یہ تقابلی جائزے بھی لینے پڑتے ہیں ایک لکھنے والے کو، کیونکہ وہ لکھنے سے پہلے ایک تدوین کار ہوتا ہے، ایڈیٹر ہے، وہ مدون ہے اور وہ اس کو اپنی ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ اس نے کہاں پر کیا چیزیں خسارے کا شکار ہوتے ہوئے نکالنی ہے. صحیح.
تو یہ تو دو چیزیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل ہے کہ ہمارے ہاں جو پریشانی کی بات ہے, اتنے اہم, اتنے نازک, اتنے سبک موضوعات کو معذرت سے کہوں گی مذاق کی طرح لکھ دیا جاتا ہے. صحیح, بالکل. اس انداز میں رسائی ادب کا نعت جیسی صنف کے اندر بھی بے فکر ہو کر کچھ ایسا لکھ دیا جاتا ہے جو نعت کے زمرے میں نہیں آتا. صحیح. آپ کے ہمارے رسائی ادب کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر بھی ایسے لکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو دانشوری کی سطح پر رکھ کر خود گمانی, خوش گمانی میں, کہ وہ گناہ قریب آ جاتا ہے وہ معاملہ, لیکن اتنا احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم اگر کربلا کے واقعات لکھ رہے ہیں, ہم اگر اہل بیت کے واقعات لکھ رہے ہیں, ہم نعت رسول مقبول لکھ رہے ہیں, ہم حمد لکھ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس مرتبے کی بات کر رہے ہیں. صحیح. ہم جن لوگوں کی ذکر کر رہے ہیں انہیں ہم یوں نہیں لکھ سکتے ایک سادہ سی بات کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو متنازع بنا دینے کی عادت. یہ آپ کی وساطت سے میں ضرور کہوں گی, سوشل میڈیا کے اندر موضوعات کو سمیت دینی موضوعات متنازع بنا کر لمبی بحثوں کا ایک چلن شروع ہو گیا, اور مین اسٹریم میڈیا بھی یہی کر رہا ہے ویسے معذرت کے ساتھ. جی ہاں, اور یہ چلن شروع ہو گیا جس پر محض مقصد یہ ہوتا ہے کہ گفتگو برائے گفتگو ہوتی رہے, نام برائے نام آتا رہے کہ اس نے ایک بات شروع کی تھی. تو میں اپنی طور پر اس چیز کو میرے نزدیک بہت زیادہ اہم بات ہے کہ آپ مطلب عالی مرتبہ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو کم از کم اپنے مرتبے کو بھی سمجھیں. سادہ بات بھی پورے بھروسے پہ اور سند پہ لکھیں. کجا یہ کہ ہم رسائی ادب کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں, ہم کچھ بھی لکھ دیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کنیتیں کیا کیا ہیں وہاں پر, ہم کسی کنیت کو کسی کنیت سے جوڑ کر اپنے اشعار پورے کر دیں. صحیح. ہم بعض اوقات کربلائی واقعات کو لکھتے ہوئے ہم حقائق کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسا اندرون خانہ اپنی کوئی فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک رجحانات ہیں. صحیح, بالکل. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سبو, میں یہ بات آخری کر رہی ہوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکھنے والا جو ہے, خاص طور پر اگر شاعری میں, نثر میں, کسی میں بھی ہے, وہ سب سے پہلے تو اس احترام کو ملحوظ رکھے جن کے بارے میں لکھ رہا ہے. مطالعہ اسلوب کا ارتقائی مطالعہ, موضوعات کا ارتقائی تقابلی مطالعہ, اور پھر اپنا اسلوب تخلیق کرتے ہوئے پوری احتیاط سے کام لے, پورا احتیاط لکھے. ان کرداروں کے ساتھ کھیل نہ کھیلے. بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے کردار ہیں, ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں بڑی آسانی سے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جدت کے نام پر ہے, اس جدت ترازی ہم نے کی ہے, نئی تکنیک دی ہے, نئی تشبیہ ڈالی ہے, نیا استعارہ ڈالا ہے. صحیح. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارا جو مبلغ علم ہے وہ کیا ہے. کیا ہم کتاب سے, کیا جو مشاہیر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کی کتابیں پڑھ کے ہم حاصل کر رہے ہیں, یا ہم ٹی وی چینلز پر یا اخبارات سے چیزیں لے کر, یا جو ہمارے دور میں جو علماء اور ذاکرین یا واعظین گفتگو کرتے ہیں, اصل میں جو مبلغ علم اگر اچھی جگہ سے آئے گا تو جو انداز کلام ہے وہ پھر اسی مطابق ترتیب پائے گا. یہاں ایک اور بات بھی ہے, مخزن علم جو ہے نا آپ کا مرکز جہاں سے آپ اکتساب کر رہے ہیں, اس کا بھی مستند ہونا بہت, اس کا بالکل ہاں, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. ہمارے ذرائع ابلاغ بہت ایسے بھی ہیں جو کام نہیں کرتے اس طرح کا, کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے بہترین محنتوں کے ساتھ, تحقیقات کے ساتھ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. ہاں, اس میں بہت سے لوگ ہیں جو مغالطوں کا شکار ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مطالعے سے مزین ہے. تو یہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کو کریٹیکل انالیسز اس کا کیا ہے نہیں کیا. تو یہ بہت ہی اہم باتیں. اچھا, میں عارف فرحات صاحب مختصراً آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ تھوڑا سا بتائیے کہ دیکھیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعات میں اختر صاحب نے تو بڑا بتایا کہ 9 اجزاء کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شام کا وقت ہے اسے کس شاندار طریقے سے بیان کیا گیا, اور میر انیس صاحب نے جو صبح کا منظر بیان کیا وہ کس شاندار طریقے سے بیان کیا گیا. ابھی اختر صاحب نے تلوار کے بارے میں کہا, ذوالجناح کے بارے میں پڑھا. تو یہ جو وقت ہیں, اوقات کو جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا, کیا شاندار اور کمال نظر آتا ہے. دراصل جیسے کہ اس کی جزیات کی بات کی ہے, جی جی, تو اور اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرثیہ نگار جب تک صاحب علم نہیں ہوگا, اس کی پوری نظر نہیں ہوگی ادب کی روایت پر اور اس واقعہ کربلا پر, وہ اچھا مرثیہ نہیں دیکھیں اس وقت مرثیہ نگار ہمارے پاس کیوں ناپید ہیں. ابھی میں نے ان کا مرثیہ سنا, بہت خوشی ہوئی. اس وقت مرثیہ نگار اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ایسا شاعر نہیں ہے جو اس روایت سے جوڑ کر یا اس طرح کا یا کم از کم اس سے ملتا جلتا مرثیہ لکھ کر اس روایت کو جاری رکھ سکے. اگر کوئی اس وقت مرثیہ لکھتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے, وہ ہمارے لیے بڑی نایاب چیز ہوگی. صحیح, بالکل. مرثیہ لکھنے کا فن, مرثیے کے لیے علم, مطالعہ,
اور اس پر دسترس اور گرفت جو ضروری ہے وہ آج کل کے شعراء میں بہت کم ہے. دیکھیے اس وقت جو غزل لکھی جا رہی ہے اور جو جدید غزل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ روایت سے نہیں جوڑیں گے تو اچھی چیز نہیں لکھیں گے. دیکھیں نظم ہو، غزل ہو، مرثیہ ہو، کوئی بھی صنف سخن ہو، یہ جدت کے چکروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ ہوا میں عمارت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اسی طریقے سے ہمارا کلاسیکل جو لٹریچر ہے، جو روایت ہے، وہ اپنے تہذیب و تمدن سے جیسے جڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارا جدید ادب جو ہے اس کی بنیاد ہمیں روایت پر رکھنی ہوگی. بصورت دیگر ہمارا ادب جو ہے وہ کامیاب اور مؤثر ادب نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے وہ اوقات کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے وہ مرثیے کا جو فن ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور صرف اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مرثیے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میر انیس کے مرثیے کو پڑھ لیجئے. ان کی مرثیہ میں تمام لوازمات، تمام فنی لوازمات اور تمام وہ جزیات موجود ہیں جس کو شاعر سمجھ سکتا ہے. ظاہر ہے مرثیہ لکھنا ایک عام آدمی، عام سامع جو ہے اسے تو سننا ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اچھے مرثیہ کو سمجھنے والا جو قاری ہے وہ بھی اب کم ہے. قاری بھی صاحب علم ہوگا تو وہ مرثیے کو سمجھ سکے گا کہ ہاں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. جی ہاں، آپ نے بجا فرمایا. بہت اہم بات آپ نے کی. اختر صاحب جی میں ایک سلام جی آپ پیش کریں. جی میں خصوصی طور پر جب مجھے کہا کہ یہ اس حصے میں مرثیے اور سلام کے حوالے سے ہے تو یہ عقیدت کی بات ہے اور ظاہر ثواب کا بھی مرتبہ ہے. تو یہ 5 اشعار ہیں سلام کے. اختر عثمان صاحب. ہم تیرے ہجر کے روگی ہیں، ہم تیرے ہجر کے روگی ہیں، 100 آہیں بھرتے رہتے ہیں. ہم تیرے ہجر کے روگی ہیں، 100 آہیں بھرتے رہتے ہیں. اے ابن علی ہر لحظہ تیری باتیں کرتے رہتے ہیں. اے ابن علی ہر لحظہ تیری باتیں کرتے رہتے ہیں. جو کرب و بلا میں تشنا لب جاں وار گئے ہم ان کے لیے. جو کرب و بلا میں تشنا لب جاں وار گئے ہم ان کے لیے. ان آنکھوں کے مشکیزوں میں کچھ پانی بھرتے رہتے ہیں. بہت خوب. جو کرب و بلا میں تشنا لب جاں وار گئے ہم ان کے لیے. ان آنکھوں کے مشکیزوں میں کچھ پانی بھرتے رہتے ہیں. وہ بادشاہ 2 عالم ہے، محبوب خدا کا شہزادہ. وہ بادشاہ 2 عالم ہے، محبوب خدا کا شہزادہ. جس کے لیے اپنی آنکھوں میں خورشید ابھرتے رہتے ہیں. جس کے لیے اپنی آنکھوں میں خورشید ابھرتے رہتے ہیں. جو تیری یاد کے آنسو ہیں، جو پھول ہیں تیری الفت کے. جو تیری یاد کے آنسو ہیں، جو پھول ہیں تیری الفت کے. ہر شب وہ نکھرتے رہتے ہیں، ہر روز سنورتے رہتے ہیں. بہت خوب. ہر شب وہ نکھرتے رہتے ہیں، ہر روز سنورتے رہتے ہیں. فرحاد حسین کے ماتم کا اعجاز ہے جو ہم زندہ ہیں. فرحاد حسین کے ماتم کا اعجاز ہے جو ہم زندہ ہیں. ورنہ تو کتنے لوگ یہاں جیتے جی مرتے رہتے ہیں. ورنہ تو کتنے لوگ یہاں جیتے جی مرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب عارف فرحاد صاحب، فرخندہ شمیم صاحبہ، جناب اختر عثمان صاحب. آپ تینوں معزز مہمانوں نے بہت زبردست گفتگو کی. ناظرین، آج کا پروگرام اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ ہم نے رسائی ادب کے حوالے سے گفتگو کی اور اس بارے میں گفتگو کی گئی کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہیں، یہ بہت ہی سنجیدہ موضوعات ہیں. اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے احساسات اور جذبات جڑے ہوئے ہیں. لکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بہت احتیاط سے کام لیں اور جو سننے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ اپنا جو تاریخی شعور ہے اسے پختہ کرنے کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے شعراء کو سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اصناف ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں. جب ہم اپنے معاشرے کے اندر
ان چیزوں پر گفتگو کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ ہمارا معاشرہ روایت کے ساتھ بھی جڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم اپنے معاشرے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو، اصلاح کا کام یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہو، تو ان چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔